یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ سہیل بھٹ سے خبریں سنیے۔ پہلے ایک نظر خاص خبروں کی سرخیوں پر۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے آخری اور حتمی مرحلے کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی چناوی گہما گہمی اور تیاریاں مزید تیز۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کا جموں میں ایک چناو ریلی سے خطاب۔ کہا، چناو عمل میں لوگوں کی بڑھ چڑھ کر شرکت جمہوری عمل میں عوام کے اعتماد کی عکاس۔ اڑیگام کلگام میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان تصادم میں 2 ملیٹنٹ ہلاک۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خواتین کے خلاف مظالم کو روکنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور حتمی مرحلے کے چناؤ میں اب جبکہ صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور اس مرحلے کے لیے چناؤ مہم کل شام اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور امیدواروں سمیت آزاد امیدوار بھی جگہ جگہ پر چناؤ ریلیاں، جلوسوں اور روڈ شوز کا انعقاد کر کے رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہے ہیں۔ مقامی لیڈروں کے ساتھ ساتھ ان دنوں یو ٹی کے مختلف علاقوں میں قومی سطح کے لیڈر بھی چناؤ مہم چلا رہے ہیں اور اپنے اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ طلب کر رہے ہیں۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایم اے ایم اسٹیڈیم جموں میں ایک بڑے چناؤ جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کے پچھلے 2 مرحلوں کے دوران بھاری تعداد میں لوگوں کی طرف سے ووٹ ڈالے جانے سے جموں کشمیر کے عوام کے موڈ کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی سے لوگ اب اکتا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ اب خون خرابے کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ وہ امن امان کے ساتھ اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکز میں ان کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد فوجیوں کے لیے 1 رینک 1 پینشن لاگو کیا اور اس کے تحت اب تک فوجیوں کے کنبوں نے 1,20,000 کروڑ روپے سے زائد کی رقم حاصل کی ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ جموں کشمیر میں بی جے پی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ ہمارے جموں کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس ریلی میں کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ وہ بیرون یو ٹی کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ بشنا میں آج اپنی پارٹی امیدواروں کے حق میں چناؤ مہم چلاتے ہوئے انہوں نے ایک چناؤ جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کے ٹھیکے باہر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی والی حکومت کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی بقول ان کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے چھوٹے کارخانہ داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی لوگوں کی بہبودی کے لیے کام کرتی رہے گی۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے آج ٹنگ مرگ، لولاب اور کپواڑہ میں کئی چناؤ جلسوں سے خطاب کیا اور اپنی پارٹی امیدواروں کے حق میں چناؤ مہم چلائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پچھلے برسوں کے دوران یہاں کے عوام کو کافی مسائل سے جوجھنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ خاص طور سے لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر مسائل سے پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو ٹی میں 10 برسوں کے بعد اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں، لہذا لوگوں کو سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں لوگوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ایسے عناصر سے خبردار رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے پارٹی کے امیدواروں کے لیے لوگوں سے ووٹ طلب کیے۔ واضح رہے کہ اس مرحلے کے تحت 1 اکتوبر کو یو ٹی کے 40 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں جموں ضلع کی 11، سامبا کی 3، کٹھوعہ کی 6، ادھمپور کی 4، بانڈی پورہ کی 3، بارہمولہ کی 7 اور کپواڑہ کی 6 نشستیں شامل ہیں۔ چناؤ کے احسن اور پرامن انعقاد کے لیے سلامتی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مختلف ضلعوں کے چناؤ آفیسر مختلف علاقوں کا دورہ کر کے چناؤ انتظامات کا برسر موقع جائزہ لے رہے ہیں۔ تمام پولنگ مراکز پر ہر طرح کی بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور پولنگ عمل کی نگرانی کے لیے پولنگ مراکز کو ویب کاسٹنگ کے ذریعے سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ رائے دہندگان کو اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے میں کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے سلسلے میں حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں اور چناؤ کے پرامن اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شمالی کشمیر میں جو ہے تیسرے چرن کا جو چناؤ ہے وہ ڈیزگنیٹڈ ہے اگلے کچھ دنوں میں، تو وہاں پہ کافی ملٹی ٹیئرڈ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں اور کافی جموں کشمیر پولیس نے اور باقی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کافی پختہ انتظام کیا۔ ضلع بانڈی پورہ میں یکم اکتوبر کو تیسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 3 اسمبلی حلقوں پر مشتمل اس ضلع میں ووٹروں کی کل تعداد 2,59,000 ہے۔ ضلع میں ووٹروں کی سہولت کے لیے 312 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 46 شہری علاقوں جبکہ 266 دیہی علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔ ووٹنگ کا دن نزدیک آنے کے ساتھ ہی بانڈی پورہ کے تینوں اسمبلی حلقوں سوناواری، بانڈی پورہ اور گریز میں انتخابی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہر سو رات دیر گئے تک جشن کا سا سما بندہ رہتا ہے۔ الیکشن میں شریک امیدوار رائے دہندگان کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے جی توڑ محنت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اختراعی پہل سویپ کے تحت ضلع کے مختلف علاقوں میں جانکاری، تمدنی اور موسیقی پروگراموں کے علاوہ نکڑ ناٹک کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جن کا مقصد ووٹران کو اس جمہوری عمل کی افادیت سے اجاگر کرنا ہے۔ واضح رہے بانڈی پورہ کے 3 اسمبلی حلقوں میں رائے دہندگان کی کل تعداد 2,59,893 ہے، جن میں 1,32,679 مرد، 1,27,208 خواتین اور 6 دوسرے جنس کے ووٹران شامل ہیں، جن کے لیے 12 خصوصی پولنگ اسٹیشنوں سمیت 312 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ سبھی پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہندگان بالخصوص خواتین، عمر رسیدہ افراد کے علاوہ جسمانی طور خاص افراد کی سلامتی اور پولنگ عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک غیر معمولی اقدام کے تحت ضلع کے تینوں اسمبلی حلقوں میں عمر رسیدہ ووٹران کے علاوہ جسمانی طور ناخیز افراد کی چناؤ عمل میں شرکت کے لیے 24 ستمبر کو پہلے ہی گھر گھر جا کر ان سے ووٹ حاصل کیے گئے اور اس اقدام کو لوگوں نے کافی سراہا۔ کٹھوعہ ضلع میں بھی چناؤ کے تعلق سے تیاریاں شدومد سے جاری ہیں۔ اس ضلع میں یکم اکتوبر کو تیسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ یہ ضلع 6 اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے۔ سبھی حلقوں میں ووٹروں کی تعداد 5,06,679 ہے، جن میں مرد ووٹروں کی تعداد 2,65,420 جبکہ خواتین ووٹروں کی تعداد 2,41,256 ہے۔ ضلع میں رائے دہندگان کی سہولت کے لیے کل 704 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ حتمی مرحلے کے انتخابات والے حلقوں میں رائے دہندگان بالخصوص نوجوان ووٹروں میں ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کے لیے سویپ کے تحت اختراعی پروگراموں کا انعقاد بھی جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت تعلیمی اداروں اور عوامی نوعیت کے مختلف مقامات پر بیداری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ ضلع الیکشن آفس جموں کی طرف سے کل منعقد کی گئی ایک منفرد اور وسیع بیداری مہم کے دوران ووٹروں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک ہی مرتبہ 8,000 پروگرام منعقد کیے گئے، جس میں 80,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ یہ مہم ضلع کے تمام سیکٹورل دفتروں، سب آفسوں، پولنگ اسٹیشنوں اور مختلف تعلیمی اداروں میں بیک وقت منعقد کی گئی۔ ادھر گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کپواڑہ میں آج سویپ کے تحت ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع چناؤ آفیسر آیوشی سودن کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام کے دوران رائے دہندگان بالخصوص پہلی مرتبہ اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کرنے والوں میں ووٹ کی اہمیت کے تعلق سے جانکاری پیدا کی گئی۔ ڈی ای او نے طلباء پر زور دیا کہ وہ آنے والے انتخابات میں بڑی تعداد میں اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کر کے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کریں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ اڑیگام کلگام میں حفاظتی عملے اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئے تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ بریگیڈیئر 2 سیکٹر آر انیرودھ چوہان اور ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید احمد متو نے کلگام میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تصادم سے متعلق تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ جائے تصادم سے 2 AK رائفلیں اور کافی مقدار میں دیگر اسلحہ اور گولی بارود برآمد کیا گیا ہے۔ یہ تصادم آج صبح اس وقت شروع ہوا جب حفاظتی عملے نے علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر گولیاں چلائی۔
जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा हासिल करने वाले राकेश कुमार और शीतल देवी के साथ मुलाकात की और उनकी इज्जत अफजाई की। एलजी ने यूटी से ताल्लुक़ रखने वाले इन पैरा आर्चर्स को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर उन्हें मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इन पैरा आर्चर्स की मेहनत और लगन की बदौलत कौम के वक़ार में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कारकर्दगी की वजह से नई नस्लों को तरगीब मिलती रहेगी। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान की क़यादत में जम्मू कश्मीर जुडिशल एकेडमी जानीपुर जम्मू में अदलिया से जुड़े अफसरान के लिए 2 रोज़ा खुसूसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान अदलिया के जज साहिबान और दीगर अफसरों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली। सदरी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ख़वातीन के खिलाफ जारी मज़ालिम पर तशवीश का इजहार करते हुए इन मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हैदराबाद में नलसार यूनिवर्सिटी के 21वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए उन्होंने समाज के पिछड़े तबकों को समाजी इंसाफ दिलाने के लिए मुनज़्ज़म तरीके पर काम किए जाने की वकालत की। उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तालिबात की तारीफ़ की और उनसे ताकीद की कि वो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम करें। द्रौपदी मुर्मू ने तलबा से कहा कि वो कौमी अहदाफ की हसूलियाबी में भी अपना रोल अदा करें। उन्होंने तदरीसी अमल में बेमिसाल कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मेडल्स अता किए। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। हिंदी पखवाड़े की इख्तितामी तकरीब आज रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन नसीमबाग कैंपस में मुनक़िद हुई, जिसमें मारूफ अदीब, शायर और ब्रॉडकास्टर सतीश युमल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इदारे की सरबराह डॉक्टर इरफत आरा के अलावा कई दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। इस मौके पर हिंदी पखवाड़े के दौरान मुनक़िदा तकरीबात में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इनका 114वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा, जबकि नरेंद्र मोदी के मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए अपना ओहदा संभालने के बाद ये उनका चौथा रेडियो प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। इसके अलावा ये AR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इतलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त देखा जा सकता है। आकाशवाणी हिंदी नशरिया के फ़ौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई ज़बानों में भी नशर करेगा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में ज़िक्र किए जाने पर जवाबी नुक्ताचीनी की है। भारत ने उनकी तकरीर का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा मुल्क जिसका निज़ाम फ़ौज चलाती हो और आलमी सतह पर जिसकी शबी दहशतगर्दी, नशीली अशिया की तिजारत और बैन मुल्की जराइम के मुर्तकिब मुल्क के तौर पर हो, उसने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर हमला करने की जसारत की है। UNGA में एक जलसे से खिताब करते हुए भारतीय सफरतकार भाविका मंगलानंद ने कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने भगत सिंह को सलाम पेश किया और कहा कि वो ऐसे अजीम शहीद थे जिन्होंने मादर वतन के वक़ार की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह जी ने न सिर्फ ये कि बरतानवी राज को पुरजोर तरीके पर चैलेंज किया, बल्कि मुल्क के सुनहरे मुस्तकबिल और आज़ादी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की कुर्बानी ने आज़ादी की वो अजीम शम्मा रोशन की जिससे पूरे मुल्क में आज़ादी की नई लहर पैदा हो गई है। अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔